کے جینے کا انداز عجب یارو، شاہین کی قوت اور پرواز عجب یارو، موزن کے جینے کا انداز عجب یارو، شاہین کی قوت اور پرواز۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت دعوت بنا کر بھیجا اور اس کی خاص صفت یہ قرار دیا کہ وہ انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف بلائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم کرتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی اور معیاری امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ یعنی ان پر نظر رکھنے والے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ چنانچہ یہ ایک معتدل اور معیاری اور لوگوں کی گواہ اور ان پر نظر رکھنے والی امت ہے۔ دیگر انسانی جماعتوں پر نظر رکھنے اور ان کی غلط کاریوں کی نشاندہی کرنے والی امت ہے۔ جب اس کو یہ منصب دیا گیا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس منصب کا حق ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ دعوت کے کام کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی چل کر دعوت کی محنت کو عام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی کو حاکم یا گورنر بنا کر بھیجتے تو یہ تاکید فرما دیتے کہ آپ کی رعایا مسلمان ہو یا ذمی، ہر ایک کے سامنے آپ اسلام کا تعارف کرو، اسلامی محاسن اور بشارتیں بیان کرو اور انہیں دینی امور سکھاؤ۔ ان جملوں سے نہ صرف اسلامی جہاد بلکہ دعوت و تبلیغ کی روح کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دعوت و تبلیغ کے اصولوں پر روشنی پڑتی ہے کہ آپ اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بلکہ خود عام میلوں ٹیلوں اور بازاروں میں پہنچ کر مختلف علاقوں کا سفر کر کے وہاں کے رئیسوں کے گھروں پر دستک دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیتے تھے، جیسا کہ طائف وغیرہ کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ حج کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی ہوتا کہ ایک ایک قبیلے کے ذمہ دار کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کے تلخ جوابات کی پرواہ کیے بغیر حق کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اسلام کی دعوت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، اپنی دعوتی نمائندے بنا کر بھیجے، وہیں مسلمانوں کے لیے بھی حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا اور حضرت موسیٰ اشعری کو یمن کی طرف بھیجا۔ دعوت تبلیغ کی اس کشش اور طاقت کا نتیجہ ہے کہ جن سلجوقیوں، ترکوں اور تاتاریوں کو مسلمانوں کی عظیم سیاسی طاقت اور قوت نہ روک سکی، ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو دین کی دعوت نے نہ صرف روک دیا بلکہ ان کے دلوں کو بھی مسخر کر دیا۔ صحابہ کے دور کے بعد اولیاء اللہ کا دور آیا، انہوں نے بھی دعوت تبلیغ کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ مولانا حسام الدین ملتانی، مولانا جمال الدین نصرت خانی، مولانا شرف الدین، یہ تینوں بزرگ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسام الدین کی طرف دیکھ کر فرمایا جو آدمی دن کو روزہ رکھے، تمام رات عبادت میں گزارے، یہ بیوہ عورتوں کا کام ہے۔ اتنا کام تو ہر بیوہ عورت کر سکتی ہے۔ اگر خدا کے مخلوق کے کاموں میں مشغول رہ کر عبادت کی جائے تو اس کو واقعتاً خدا کا ذکر اور عبادت کہتے ہیں۔